फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप जो पढ़ने वाले हैं सीटीईटी जुलाई 2024 से मुतालिक उर्दू के पेडागोजी के कुछ सवालात देखने वाले हैं, जिसमें से आज के क्लास में आप जो पीवाईक्यूज देखेंगे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो देखेंगे वो 2024 जनवरी में पूछे गए पेडागोजी के सवालात हैं, जिसमें से आज के क्लास में आप पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो क्लासेस हो चुके हैं दो, उस क्लास को जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही आप थ्योरी क्लासेस को भी यहाँ से कर सकते हैं। साथियों, अगर आप केएनई एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले। क्योंकि केएनई एकेडमी के अंदर आपको पीवाईक्यूज के साथ साथ थ्योरी क्लासेस, उसके बाद एमसीक्यू के क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपको जो है हिंदी लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सवालात आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज के क्लास में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो जनवरी 2024 में पूछा गया था, 136 सवाल नंबर है आपका, वहां से पूछा गया है, जिसमें से सवाल नंबर में 136 में है आपको बुनियादी सतह पर अंदाजा कद्र के आलाकार और अमल को इस अंदाजे तरतीब देना चाहिए कि जिसका ऑप्शन नंबर 1 है वाज़ेह जांच और इम्तिहानात आमोजगारों के लिए मुनासिब हो जाएं। ऑप्शन नंबर 2 है वो बच्चों के आमोदशी तजर्बात कमी फितरी तौसी हो। ऑप्शन नंबर 3 है आमोजगारों की पेश रफ्त को बयान करना और इसका तज्जिया करना चाहिए और साथ ही क्लास की मजमुई कारकर्दगी भी पेश नजर हो। ऑप्शन नंबर 4 है उस्ताद तमाम आमोजगारों की हुसूलियाबियों के अंदाजे कदर के लिए एक वाहिद तरीका अपना सकता है। सवाल नंबर 136 में जो आपको कहा गया था कि बुनियादी सतह पर अंदाजा कद्र के आलाकार, यानी जो है एक आला मतलब क्या है कि किसी चीज का हथियार मानना, यानी आलाकार कलम जो आप है उसको क्या आला मान सकते हैं, हथियार मान सकते हैं। तो आलाकार और अमल को इस अंदाजे तरतीब देना चाहिए कि, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो बच्चों के आमोदशी तजर्बात कमी फितरी तौसी हो। क्या हो? वो बच्चों की आमोदशी तजर्बात कमी फितरी तौसी हो। ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 136 का सही आंसर है। सवाल नंबर 137 में देखते हैं। 137 में जनवरी 2024 के इम्तिहान में पूछा गया था बच्चों की वकूफी तरक्की और जबान, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है आपका रद्द अमल और नकल के अमल से मरबूत मैसेज के असूल से मुताल्लिक है। ऑप्शन नंबर 2 है फर्द जबान में महारत की सलाहियत के साथ पैदा होती है। ऑप्शन नंबर 3 है तरक्की में कोई रिश्ता नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 है ये सकाफत और बच्चा जिस कम्युनिटी में रह रहा है उससे काफी मरबूत है। तो इसका जो सही आंसर है आपका 137 का बच्चों की वकूफी तरक्की और जबान जो है ये सकाफत और बच्चा जिस कम्युनिटी में रह रहा है उससे काफी मरबूत होता है। ऑप्शन नंबर 4 सवाल नंबर 137 का सही आंसर है। सवाल नंबर 138 में पूछा गया था जनवरी 2024 के इम्तिहान में साथियों, दूसरी जबान बेहतरीन अंदाज में सीखी जा सकती है। दूसरी जबान जो है बेहतरीन अंदाज में सीखी जा सकती है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया गया था क्लासरूम में कवायद पर तवज्जो देकर और उस्ताद का ताउन हासिल करे। ऑप्शन नंबर 2 है अहले ज़बान से उनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राब्ता अस्तवार करे। ऑप्शन नंबर 3 है समई लिसानी तरीके से मकालमों को बार बार दोहरा कर और उनको मश्क करे। ऑप्शन नंबर 4 है हत्फ़े ज़बान में बोलने का कोर्स करे। हत्फ़े ज़बान में बोलने का क्या करे? कोर्स करे। तो इसका जो सही आंसर है यानी दूसरी जबान बेहतरीन अंदाज में सीखी जा सकती है। सवाल नंबर 138 का जो सही आंसर है आपका अहले जबान से उनकी सोसाइटी से मुस्तकिल राब्ता अस्तूर करे, यानी ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 138 का सही आंसर है। सवाल नंबर 139 में आपको पूछा गया है
زبان کی آموزش ایک سنجیدہ اور گہرا عمل ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے تو حیات جاری رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور تا حیات جاری رہتا ہے۔ کیا آپ مندرجہ ذیل بیان سے متفق یا غیر متفق ہیں؟ جس کا آپشن نمبر 1 ہے اس میں دیا گیا ہے میں اس بیان سے متفق ہوں۔ آپشن نمبر 2 ہے میں اس بیان سے غیر متفق ہوں۔ آپشن نمبر 3 ہے میں جزوی طور پر اس بیان سے اتفاق رکھتا ہوں۔ آپشن نمبر 4 ہے میں جزوی طور پر اس بیان سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں۔ سوال نمبر 139 پھر سے دیکھیں گے آپ کو پوچھا گیا ہے زبان کی آموزش ایک سنجیدہ اور گہرا عمل ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ زبان کی لرننگ ادھگم جو ہے ایک سنجیدہ اور گہرا عمل ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور تا حیات جاری رہتا ہے۔ تو کیا آپ مندرجہ ذیل بیان سے مندرجہ بالا بیان سے متفق یا غیر متفق ہیں؟ تو میں اس بیان سے غیر متفق ہوں۔ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپ کا آپشن نمبر 2 صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 140 میں دیکھتے ہیں 140 میں پوچھا گیا ہے چھپی کتابیں، پرنٹ بک، آڈیو بک وغیرہ جو چھوٹے بچوں کی ہی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے والی ہے انہیں کلاس روم کا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ جس کا آپشن نمبر 1 ہے اس سے کلاس میں تنوع آتا ہے اور بچوں کو تنوع پسند ہے۔ آپشن نمبر 2 ہے یہ اساتذہ کو اندازہ قدر کے لیے مختلف کتابوں کے استعمال کی آزادی دیتا ہے۔ آپشن نمبر 3 ہے یہ متنوع آموزگاروں کی کتابوں تک رسائی کو بڑھاتا ہے۔ آپشن نمبر 4 ہے کتابیں اساتذہ پر بوجھ نہیں ہوں گی۔ تو کیا بول رہا ہے سوال نمبر 140 میں آپ کو چھپی کتابیں، پرنٹ بک، آڈیو بک وغیرہ جو چھوٹے بچوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے والی ہے انہیں کلاس روم کا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ کتابیں جو ہے اساتذہ پر بوجھ نہیں ہوں گی۔ آپشن نمبر 4 سوال نمبر 140 کا صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 141 میں دیکھتے ہیں سوال نمبر 141 میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو پوچھا گیا تھا جنوری کے امتحان میں 2024 میں استاد 5ویں جماعت کے بچوں سے ایک کہانی کو جلدی سے پڑھنے اور پھر 4 تصویروں کو ترتیب سے رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ اس سرگرمی کا مقصد ہے جس کا آپشن نمبر 1 ہے تصویروں کو ترتیب سے رکھنا، آپشن نمبر 2 ہے خلاصہ کے لیے پڑھنے کی مشق دینا، آپشن نمبر 3 ہے مخصوص معلومات کے لیے پڑھنے کی مشق دینا، آپشن نمبر 4 ہے کہانی کے نئے اور مشکل لفظیات کو دہرانا۔ سوال نمبر 141 میں جو صحیح آنسر ہے آپ کو استاد 5ویں جماعت کے بچوں سے ایک کہانی کو جلدی سے پڑھنے اور پھر 4 تصویروں کو ترتیب سے رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ تو اس سرگرمی کا مقصد کیا ہے؟ خلاصہ کے لیے پڑھنے کی مشق دینا۔ آپشن نمبر 2 سوال نمبر 148 کا صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 143 142 میں پڑھ دیکھتے ہیں پڑھنے کے متعینہ آموزشی مقاصد اور کام ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ پڑھنے کے متعینہ اور آموزشی مقاصد اور کام ہوتے ہیں۔ آموزگاروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ متن کو پوری طرح توجہ، تفصیل اور رہنمائی سے پڑھیں گے۔ یہ ہے جس کا آپشن نمبر 1 ہے توسیع مطالعہ، آپشن نمبر 2 ہے بغور مطالعہ، آپشن نمبر 3 ہے رہنمائی کیا ہوا مطالعہ، آپشن نمبر 4 ہے لطف اندوز ہونے کے لیے مطالعہ۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے 142 کا آپ کو پوچھا گیا ہے کہ پڑھنے کے متعینہ آموزشی مقاصد اور کام ہوتے ہیں۔ آموزگاروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ متن کی پوری توجہ، تفصیل اور رہنمائی سے پڑھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کا بغور مطالعہ ہے۔ کیا ہے؟ بغور مطالعہ ہے۔ آپشن نمبر 2 سوال نمبر 142 کا صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 143 میں پوچھا گیا ہے طلبہ استاد کے فراہم کردہ مثال جملوں کو دہرا کر زبان کے پیٹرن کو سیکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زبان کے پیٹرن کو کیا کرتے ہیں؟ سیکھتے ہیں۔ وہ دیے گئے جملوں کو یاد کر لیتے ہیں اور جب وہ اس مشق کو صحیح سے کر لیتے ہیں تو استاد ان کی تعریف کرتے ہیں، استاد استعمال کرتا ہے جس کا آپشن نمبر 1 دیا گیا ہے آپ کو سمعی لسانی طریقہ، آپشن نمبر 2 ہے ترسیلی طریقہ، آپشن نمبر 3 ہے کل جسمانی رد عمل، آپشن نمبر 4 ہے ساختیاتی طریقہ۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آپ کا سمعی لسانی طریقہ، آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 143 کا۔ سوال نمبر 144 میں آپ کو پوچھا گیا ہے ساتھیوں آموزگار قواعد کے اصول اور لفظیات یاد کر رہے ہیں۔ آموزگار یعنی ادھگم کرتا جو ہے لرنر جو ہے
قواعد کے اصول اور لفظیات یاد کر رہے ہیں اور مادری زبان میں بہت سا کام کرتے ہیں۔ زبان کی کلاس میں استاد کس طریقہ پر عمل کر رہا ہے، جس کا آپشن نمبر 1 دیا گیا ہے سوال نمبر 144 کا آپ کو راست طریقہ، آپشن نمبر 2 ہے فطری طریقہ، آپشن نمبر 3 ہے ترسیل تدریس، آپشن نمبر 4 ہے قواعد کا اطلاق۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آپ کا سوال نمبر 144 کا آموزگار قواعد کے اصول اور لفظیات یاد کر رہے ہیں۔ قواعد کے کیا ہے؟ نیم اینڈ ریگولیشن کو یاد کر رہے ہیں اور مادری زبان میں بہت سا کام کرتے ہیں۔ زبان کی کلاس میں استاد کس طریقہ پر عمل کر رہا ہے؟ تو آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے، قواعد کا اطلاق کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 145 میں آپ کو پوچھا گیا ہے، سوال نمبر 145 میں ہے، اگر بچے اپنے ارد گرد بولی جانے والی زبانوں کو سنتے ہیں، اس طرح دو زبانوں سے ان کا تعارف ہے، جس کا آپشن نمبر 1 ہے بچوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، آپشن نمبر 2 ہے بچوں کے لیے مفید ہوگا، آپشن نمبر 3 ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپشن نمبر 4 ہے سمجھنے میں تذبذب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے سوال نمبر 145 کا آپ کا، تو اگر بچے اپنے ارد گرد بولی جانے والی زبانوں کو سنتے ہیں تو اس طرح دو زبانوں سے ان کا تعارف بچوں کے لیے کیا ہوگا؟ مفید ہوگا، فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپشن نمبر 2 صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 146 کو دیکھتے ہیں، پڑھنے کی آموزش کا ایک بڑا چیلنج ترغیب اور اچھے ادب اطفال کو حصول ہے، اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے جس کا آپشن نمبر 1 آپ کو دیا گیا ہے سوال نمبر 146 کا آپ کو استاد کو ہوم ورک کے طور پر روزانہ ایک کتاب پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے، آپشن نمبر 2 ہے تحریر ایک چھوٹی لائبریری کے قیام کے لیے والدین کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، آپشن نمبر 3 ہے ترغیب اور پڑھنے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ادب اطفال تک بآسانی رسائی، آپشن نمبر 4 ہے اسکول کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ آموزگاروں کو کتاب میں سے جانیں تاکہ دن میں کتاب پڑھنے کی دلچسپی پیدا ہو اور انہیں ترغیب ملے۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آپ کا پڑھنے کی آموزش ایک بڑا چیلنج ترغیب اور اچھے ادب اطفال کو حصول ہے، کیا ہے اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے جو ہے ترغیب اور پڑھنے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ادب اطفال تک بآسانی رسائی ہے، آپشن نمبر 3 سوال نمبر 146 کا صحیح آنسر ہے۔ ساتھیوں کےنی اکیڈمی میں آپ کو جو کلاسز دیکھنے کو کنٹینیوسلی ملے وہ ہے آپ کو پی وائی کیوز یعنی پریویس ایئر کوسچنز آپ کو لگاتار دیکھنے کو ملے گا، ساتھ ہی چاہے وہ لینگویج 1 ہو یا لینگویج 2 اور لینگویج میں چاہے وہ اردو ہو یا ہندی، کیا ہو اردو ہو یا ہندی، دونوں لینگویج کے لیے آپ کو کےنی اکیڈمی میں کلاسز لگاتار دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ ہی دیکھنے کو مل بھی رہا ہے، جس میں سے پی وائی کیوز کے کلاسز ابھی چل رہے ہیں ہندی اور اردو دونوں کے، ساتھ ہی آپ کے جو کلاسز ہیں جس میں سے تھیوری کلاسز مکمل طور پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا، ساتھ ہی ایم سی کیو کی بھی کلاسز آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے اگر آپ کےنی اکیڈمی چینل کے میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا، اپنے ساتھیوں کے درمیان کےنی اکیڈمی چینل کو ضرور شیئر کیجئے گا جس سے سبھی ساتھی یہاں سے جڑ کر کے کےنی اکیڈمی سے فائدہ لے سکے اور اچھے نمبرات کو حاصل کر سکے۔ ساتھیوں سوال نمبر 147 میں آپ کو پوچھا گیا ہے، پرائمری سطح پر پڑھنے کی مہارت کے اندازہ قدر کے لیے زبان کے استاد کو بطور خاص دھیان دینا چاہیے، جس کا آپشن نمبر 1 ہے حروف تہجی کے پہچاننے پر، آپشن نمبر 2 ہے رموز اوقاف کے استعمال پر، آپشن نمبر 3 ہے خاص روانی کے ساتھ پڑھنے پر، آپشن نمبر 4 ہے سمجھ کر پڑھنے پر۔ تو سوال نمبر 147 کا جو صحیح آنسر ہے آپ کو پرائمری سطح پر پڑھنے کی مہارت کے اندازہ قدر کے لیے زبان کے استاد کو بطور خاص دھیان دینا چاہیے، سمجھ کر پڑھنے پر، آپشن نمبر 4 سوال نمبر 147 کا صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 148 جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، سوال نمبر 148 میں پوچھا گیا تھا 2024 کے امتحان میں بولنے کی اچھی سرگرمی ہے وہ جہاں، اور اس کا آپشن نمبر 1 میں دیکھتے ہیں استاد زیادہ وضاحت کرے، آپشن نمبر 2 ہے آموزگار زیادہ سنیں، آپشن نمبر 3 ہے آموزگار زیادہ بات کریں، آپشن نمبر 4 ہے زیادہ بولنے والے بچوں کی زیادہ شراکت۔ تو 148 کا جو صحیح آنسر ہے سوال نمبر 148 کا آپشن نمبر 3 آموزگار زیادہ بات کرے، آپشن نمبر 3 صحیح آنسر ہے۔
सवाल नंबर 143 में आपको पूछा गया है कि 2024 के इम्तिहान में सबक शुरू करते ही उस्ताद पूरी क्लास को ग्रुप में तकसीम कर देता है। क्या करता है? पूरे ग्रुप में तकसीम कर देता है और अखबार में पढ़े गए किसी दिलचस्प मौजू पर बातचीत करने के लिए कहता है। बोलने की ये सरगर्मी क्या है? जिसका ऑप्शन नंबर 1 है जबानी रवानी के मश्क के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है इंजबाती जबानी मश्क के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है रहनुमाई याफ्ता जबानी मश्क के लिए, ऑप्शन नंबर 4 है लगबूर सुनने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 149 का, सबक शुरू करते ही उस्ताद पूरी क्लास को ग्रुप में तकसीम कर देता है और अखबार में पढ़े गए किसी दिलचस्प मौजू पर बातचीत करने के लिए कहता है। बोलने की ये सरगर्मी क्या है? जबानी रवानी की मश्क के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 149 का। सवाल नंबर 150 में कुल लिसानी तरीका है जिसका ऑप्शन नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा मबनी पर, माना मबनी पर, ऑप्शन नंबर 2 है महारत में मबनी, ऑप्शन नंबर 3 है आवाजों की आमिरिश, ऑप्शन नंबर 4 है आवाज अलामत के रिश्तों का इस्तेमाल। तो कुल जिस लिसानी तरीका क्या है? कुल लिसानी तरीका सवाल नंबर 150 का जो सही आंसर है आपका माना पर मबनी। क्या है? माना पर मबनी, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है सवाल नंबर 150 का। साथियों, केनी एकेडमी के में आपको जो क्लासेस लगातार देखने को मिल रहा होगा वो क्या है? उर्दू लैंग्वेज हो या हिंदी लैंग्वेज हो, ये दोनों के क्लासेस आपको मुकम्मल तौर पर देखने को मिलेगा। चाहे वो पीवाईक्यूज हो, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे कोई भी क्लासेस थ्योरी क्लासेस हो, आपको कंटिन्यूसली आपको मुकम्मल तौर पर तफसील के साथ यहाँ केनी एकेडमी में ही देखने को मिलेगा। इसलिए केनी एकेडमी चैनल को आप शेयर करके सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचाइए ताकि सभी साथी यहाँ से जुड़ करके अच्छे नंबरात को हासिल कर सके। साथियों, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा जो हमारे हौसला अफजाई के लिए है। कल के क्लास में मिलते हैं हम लोग एक नए थ्योरी पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के ही पेपर को लेकर के। 2024 का ये पेपर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया और 2024 के नेक्स्ट पेपर को लेकर के हम लोग मिलते हैं। तो कल के क्लास में मिलते हैं साथियों।